بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ نے اجازت دے دی؟ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی تھی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی، شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ منا مدینہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتی ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکیں اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب روئیں۔ حضرت آمنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے جب اپنے نواسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریف کرتے نہ تھکتیں کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے انہیں کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھی اور پھر شام ہوتی ہی اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا، اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔
پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ایمن، یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابواء ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ، شام کا وقت تھا، اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھیں۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ بھی پی رہی تھیں، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھیں کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابواء کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنی شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھیں اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی جان کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آپ کیوں خاموش ہیں؟ مجھ سے بات کریں امی۔ حضرت ایمن حضرت آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھیں کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتیں اور کھولتیں۔ حضرت آمنہ آنکھیں کھول کر اپنے 6 سالہ کم سن بچے کو دیکھتیں اور دل ہی دل میں سوچتیں کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتیں، لیکن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے، امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے چند لمحے پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری جان، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کے عوض زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا وہ اگر سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، بس لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا۔ ہر انسان کو موت ہے، میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں، مگر میرا نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اے میرے پیارے بیٹے، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی جان کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ وفات ہو چکی تھی۔ 6 برس کی عمر اور والدہ چل بسیں جو کہ ساری محبتوں کا میور تھیں۔ جنگل بیابان ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی، نہ کوئی رشتہ دار، ایک خادمہ ہے، کیا ان کی تسلی بھی آپ کو صبر دے سکتی تھی؟ آپ ماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہے ہیں اور امی امی پکار رہے ہیں۔ دوستو، وہ کیا دردناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔
شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑیں۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگیں تو پیچھے مڑ کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے۔ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹے سسکیوں سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اماں تجھے پتہ ہے تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں تیرے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک سے ہٹانے کی کوشش کی تو معصوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ مگر کم سن یتیم نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین جانے کے بعد ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں، جب تک آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی امی جان کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ مکہ وہاں سے بہت دور تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے پہنچے ہوں گے، کوئی اس غم کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حیات طیبہ کے 57 برس گزر جاتے ہیں۔ 57 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ مقام ابوا تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، یہاں رک جاؤ، ادھر ہی ڈیرے لگا لو۔ 1000 آدمیوں کے خیمے لگ جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے نکلتے ہیں اور والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے سرہانے زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور سر مبارک گھٹنوں میں چھپا کر چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رونے لگتے ہیں۔ اس کیفیت میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ 57 برس نے صدمے کو مندمل نہیں ہونے دیا۔ گھٹنوں سے سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ فرمانے لگے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، لبیک یا اماں۔ بچپن میں والدہ محترمہ کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے گوشتۂ عافیت میں پرورش پانے لگے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔